السلام علیکم، ویلکم ٹو ایپی اسٹوری۔ جیسا کہ آپ نے لاسٹ ایپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ اریب اپنے دوستوں سے لڑ پڑتا ہے ماہل کے لیے، تو یہاں پہ اس کی کزن اس کو روک رہی ہوتی ہے کہ پلیز آپ مت جاؤ، لیکن وہ کہتی ہے کہ نہیں میرے دوست نہیں ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہاں پر سعد ماہر کو لینے گیا ہوتا ہے تو ان کی ماما اور سسٹر انتظار کر رہی ہوتی ہے، اور وہ پوچھتی ہیں سسٹر سے کہ اتنی دیر ہو گئی ہے، تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ تو وہ بتا رہی ہے کہ ساتھ سے میں نے پوچھنا تھا کہ کل جو بھی رسم ہونی ہے اس میں پیسے وغیرہ کا لین دین کیسے کرنا ہے۔ اس کی امی کہتی ہیں تم جلدی جا کے سو جاؤ، لیکن وہ کہتی ہے کہ نہیں، آپ کا بیٹا مجھے ذمہ داری لگا کے گیا ہوا ہے، میں نے دروازہ کھولنا ہے۔ یہاں پہ سعد ماہی کو لینے جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ تم مجھے فورس کر سکتے تھے رکنے پہ، تمہارا حق بنتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس میں بھی میرا قصور ہے کہ تم وہاں رکنا چاہتی تھی، تمہارا دل کر رہا تھا اور میں زبردستی کر لیتا، خیر اب جو بھی ہوا ہے چھوڑو۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب کل کی تیاری کرو اور اپنا موڈ صحیح کرو۔ تو یہاں پہ یہ سین ختم ہوتا ہے، جبکہ وہ اسے تھوڑا سا تنگ کر رہا ہوتا ہے، لیکن بعد میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اریب صاحب ماہر کے کہہ لیں کہ خیالوں میں کھوئے ہوتے ہیں، سارا کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے اس کے ساتھ ملا اور یہ ہوا۔ یہاں پہ اگلا دن ہوتا ہے اور ماہر کی امی آ کے کہتی ہیں کہ تم راتوں رات سعد کے ساتھ کیوں آ گئی ہو، سعد نے تمہیں کہا ہوگا کہ گھر آ جاؤ، لیکن وہ کہتی ہے نہیں ایسا کچھ نہیں تھا، سعد کو میں نے فون کر کے بلایا تھا، وہ بہت ہائی اسٹینڈرڈ کی سوچ رکھتے ہیں جو کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کی امی کہتی ہیں کہ تم اپنی خالہ کے گھر تھی، تم وہاں پہ انکمفرٹیبل کیسے کر سکتی ہو؟ لیکن اس نے کہا نہیں، وہاں کے لوگ بہت الگ ہیں۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ تمہیں بھی ایسی ہی سوسائٹی میں بیاہ کے میں نے بھیجنا ہے۔ یہاں پہ اس کے پاپا کہتے ہیں کہ میں ٹیسٹ کے لیے جا رہا ہوں، میری اپوائنٹمنٹ ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ آپ نے اچھے سے اپنا چیک اپ کروانا ہے، ساتھ کے ساتھ جانا ہے، اور جو بھی ٹیسٹ وغیرہ ڈاکٹر لکھ کے دیں وہ آپ نے کرنے ہیں۔ یہاں پہ اس کی امی کہتی ہیں چلو جلدی سے کام سے بیٹھو۔ یہاں پہ ساتھ ساتھ تیار ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کی بہن کہتی ہے کہ آپ کو نیچے سے چچا جان بلا رہے ہیں، اور وہ رکتے رکتے پوچھتی ہے کہ آپ نے بات کی ماہر سے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی میں نے کوئی بات نہیں، جس پہ اس کی بہن اسے چھیڑتی ہے۔ یہاں پہ اریب کے ماما پاپا بات کر رہے ہوتے ہیں اس کے رشتے کے بارے میں، اور وہ کہتا ہے کہ ابھی اس ٹاپک کو آپ کلوز کر دیں کیونکہ میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن اس کا باپ کہتا ہے کہ پھر تم اپنا بزنس سنبھالو، تو وہ بزنس کو بھی ایگری نہیں ہوتا، اور وہ کہتا ہے کہ میرا کوئی لڑکی کا معاملہ ہے، میں آپ لوگوں کو عنقریب یہ بات بتاؤں گا۔ یہ سین ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد آپس میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں وہ کہ انشاءاللہ جلدی آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی ہونے والی بہو کون سی ہے۔ اور یہاں پہ وہ اپنے پاپا کو کہتا ہے کہ ہے کوئی نازک سی، شرمیلی سی، معصوم سی، بھولی والی سی۔ یہاں پہ ماہر تیار ہو رہی ہوتی ہے شاپنگ پہ جانے کے لیے، تو اس کا فون بجتا ہے تو اریب اسے فون کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ شرمندگی محسوس کر رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا آپ کو کال کرنی چاہیے، میں نے نابیہ سے آپ کا نمبر لیا۔ اور وہ اسے کہتا ہے کہ آپ کو میرا سوری بولنا اچھا نہیں لگا؟ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں آپ پلیز سوری نہ بولیں۔ تو وہ کہتی ہے پھر آپ کو اس کا مطلب میرا کال کرنا اچھا لگا ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ آپ مجھے کنفیوز کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے یقین کریں میں کنفیوز آپ کو جان کے نہیں کر رہا۔ خیر یہ بات ہوتی ہے، یہاں پہ کچھ ڈریس لے کے دیتے ہیں، لیکن اس کا باپ کہتا ہے کہ میں جیب کی وجہ سے نہیں کروا سکتا، تو ماہر سے جھوٹ بول لینا، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ضروری ہے، کروانے پڑیں گے۔ یہاں یہ دونوں شاپنگ پہ جا رہی ہوتی ہیں، اور یہاں ذکر ہو رہا ہوتا ہے کہ اریب نے جو بھی تمہارے لیے کل کیا ایسا لگ رہا ہے کہ وہ تمہیں لائک کرتا ہے۔ یہاں یہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں تو یہاں پہ یہ اپنے چچا جان سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ ٹیسٹ کی رپورٹ آنے تک ویٹ کریں۔ یہاں پہ اریب صاحب ان کو مال کے باہر پھر دیکھ لیتے ہیں اور گاڑی بیک کر کے ان کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور ان کو کہتا ہے کہ آئی سویر میں آپ کا پیچھا نہیں کر رہا، یہ اتفاقی ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ تو وہ بھی کہتی ہے نہیں نہیں میں آپ پہ شک نہیں کر رہی، روڈ کون سا آپ کے لیے میرے لیے اسپیشل ہے، کوئی بھی آ جا سکتا ہے۔ ایسے میں باہر نکل کے بات کرتا ہے، اس کو فورس کرتا ہے کہ آپ کو میں ڈراپ دے دیتا ہوں۔ تو اس کی دوست کہتی ہے بالکل میرے پاؤں تھک گئے ہیں، میں تو بیٹھنے لگی ہوں۔ لیکن ماہر کہتی ہے کہ نہیں نہیں آپ رہنے دیں، میں نے ساتھ کو فون کیا۔ تو اس طرح وہ کہتا ہے کہ آپ پلیز میری بات مان لیں، نہیں تو مجھے لگے گا کہ میں نے بہت گھٹیا حرکت کی ہے، بہت چیپ حرکت کی ہے۔ تو ایسے میں اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے، ماہر بیٹھ جاتی ہے جا کے، اور اریب صاحب بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ایسے میں گھر کے آگے جب گاڑی رکتی ہے تو ساتھ ساتھ اوپر چھت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو غصہ چڑھا ہوتا ہے، وہ بھی فیس نہیں دیکھتے اریب کا، لیکن نیچے چلے جاتے ہیں بات کرنے کے لیے کہ ان دونوں کو کس نے ڈراپ کیا۔ لیکن اس سے پہلے وہ چلا جاتا ہے، اور یہاں وہ اپنی دوست کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم نے بہت گھٹیا حرکت کی ہے اس کی گاڑی میں بیٹھ کے، جو کہ تمہیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اتنے میں سعد آ کے پوچھتا ہے کہ کون تھا گاڑی میں؟ تو یہ کہتی ہے کہ ہم نے کیب لی تھی، لیکن وہ کہتا ہے مجھ سے جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ تو پھر وہ ساتھ ہی بول دیتی ہے کہ اس کے کزن کی گاڑی تھی۔
یہ بات ختم ہوتی ہے، ساتھ کہتا ہے تمہیں مجھے لے کے جانا چاہیے تھا، وہ بات کو گول مول کر دیتی ہے کہ چلو ہم نے شادی کی تیاری بھی کرنی ہے۔ یہاں پہ کمرے میں بیٹھ کے ماہر صاحبہ بھی اس کے خیالوں میں کھوئی ہوتی ہیں، ریب کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہیں۔ یہاں ریب کے ماما پاپا بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ریب کو گھر رکھنا چاہتے ہو تو اس کی شادی کروا دو، اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ پتہ چلا اس کی لڑکی کے بارے میں، لیکن وہ کہتی ہے کہ نہیں یہ سب بہانے ہیں۔ لیکن اس کے باپ نے کہا پھر بھی آپ سیریسلی پوچھو، اگر وہ ایسا کچھ چاہتا ہے تو ہم ایگری ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ شادی سٹارٹ ہو جاتی ہے انابیہ کی، شادی کے فنکشن میں سب آتے ہیں، ساتھ کے بہن، ساتھ کے ماما پاپا سب آتے ہیں۔ ساروں کو دکھایا گیا ہے یہاں پہ کہ بڑا شغل وغیرہ چلتا ہے، اور اسی دوران جو اریب صاحب ہیں وہ بھی ہیلو ہائی کرنا چاہتے ہیں، لیکن سعد صاحب کی پوری نظر ہوتی ہے ان کے اوپر۔ اور یہاں پہ یہ دونوں بھائی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان لوگوں کا دل برا ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، جو ہمارے دین نے کہا ہے ہم اپنے اولاد کے لیے وہی کریں گے۔ یہاں پہ اریب صاحب پھر اس کو مہین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہیلو ہائی کرتے ہیں اس سے، اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کے پاس جا کے کھڑے ہو کے بات چیت کر سکیں۔ اور جب وہ تھوڑی دیر بات کرنا سٹارٹ کرتا ہے تو بالکل آپ کو پتہ ہے کہ سعد کی فل نظر ہوتی ہے، اور پھر سعد صاحب آ جاتے ہیں قریب، سوری سعد نہیں آتا بلکہ اریب صاحب چلے جاتے ہیں سعد کے پاس، کیونکہ وہ دونوں تو کسی نہ کسی طرح چلی جاتی ہیں سائڈ سے فوراً، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے کہ جو پسند کرے لڑکوں سے بات کرنا۔ لیکن جب اریب سعد کے پاس جا کے بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، بات کرتا ہے، تو وہ بھی اسے اگنور کر دیتا ہے۔ خیر اتنے میں اس کو اس کی کچھ پائل وغیرہ یا بریسلیٹ ملتی ہے گری ہوئی، وہ اس کو اٹھا کے جیب میں ڈال لیتا ہے۔ سعد نے خیر یہ چیز نہیں دیکھی ہوتی، لیکن وہ فیل ضرور کرتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہو رہی۔ اور یہاں پہ پھر نیکسٹ سین آتا ہے اور وہ بڑا کنفیوز ہو جاتا ہے اریب یہ دیکھ کے۔ خیر پھر تھوڑا سا سین دکھاتے ہیں، وہ گھر آتا ہے اپنے ماہر کی بیسٹ فرینڈ کو ہاتھ میں پکڑ کے اس کو چومتا ہے اور امیجن کرتا ہے کہ یہ اس کی نشانی ہے۔ خیر یہ سین ختم ہوتا ہے، اس کے بعد یہاں پہ پھر گھر میں بات ہوتی ہے کہ بڑی اچھی شادی تھی، لہنگا بڑا اچھا تھا، ہم ماہر کی شادی پہ ایسے ہی کچھ کریں گے۔ تو ساتھ ہی ماہر کہتی ہے میری شادی کی بات کہاں سے آ گئی۔ خیر یہ ٹاپک ختم ہوتا ہے، تو اس کے بعد سعد کی امی کہتی ہیں کہ سعدیہ تمہیں یاد ہے نا کہ ماہر میرے ساتھ کی امانت ہے، لیکن وہ کہتی ہے نہیں میں کزن شادی کے بالکل خلاف ہوں، آپ کو پتہ ہے سائنس نے بھی کہہ دیا ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو بہت رات ہو گئی ہے میں سونے لگی ہوں۔ حالانکہ وہ یہ بات سٹارٹ کرتی ہے کہ یہ زبان تھی میری تم سے، لیکن وہ بات کو اگنور کر دیتی ہے۔ خیر جب وہ اٹھ کے جانے لگتی ہے تو اس کے بعد سارے اس کا منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن سعد کی امی ماہر کے ابو سے بات کرتی ہیں کہ یہ تمہاری بیوی کیا بات کر کے گئی ہے، یہ بات نہیں اسے کرنی چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے یہ بات ہمارے خاندانوں کے بیچ میں ہو چکی تھی کہ ماہر میری بہو بنے گی۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، میں اس کو منا لوں گا وقت آنے پہ، لیکن ابھی آپ تب تک اس ٹاپک کو نہ چھیڑیں جب تک ماہر کی اسٹڈی کمپلیٹ نہیں ہو جاتی، میں منا لوں گا۔ خیر یہ ٹاپک جب ختم ہوتا ہے، وہ کافی صفائیاں وغیرہ اس چیز کی دے کے اس بات کو کلیئر کرتا ہے۔ اس کا بھائی بھی کہتا ہے کہ یہ بات ہمیں تمہاری بیوی کی بالکل اچھی نہیں لگی، لیکن وہ کہتے تھے کہ آپ لوگ پریشان نہ ہو، میں نے کہہ دیا میری زبان ہے۔ اور یہاں پر پھر جسے کہتے ہیں کہ اریب صاحب تھوڑا بہت سین دکھایا گیا ہے کہ وہ اس کو سوچ رہے ہوتے ہیں، بے قراری بے چینی دکھائی گئی ہے اس میں۔ اور یہاں پہ سعد کی امی سعد کے ابو کو پھر کہتی ہیں کہ آپ کو دیکھ لینا کہ آپ کے بھائی نے ہی دھوکہ دینا ہے۔ حالانکہ وہ کہتا ہے کہ تم میرے بھائی کے بارے میں ایسی بات نہیں کر سکتی، سعدیہ ضرور غیر ہے، لیکن میری جو مطلب زبان دی گئی ہے میرے بھائی کو، وہ اس پہ میں یقین رکھتا ہوں۔ اس کی بیوی پھر بھی کہتی ہے کہ دیکھ لینا، مجھے لگتا ہے آپ کی بھتیجے نے اور بھائی نے آپ کو بیوقوف بنا لینا۔ یہ کہتے کہتے وہ چلی جاتی ہے کہ بھروسہ آپ نہیں توڑتے ہیں، کیونکہ اس کا خاوند کہتا ہے کہ مجھے بہت بھروسہ ہے اپنے بھائی پہ، اور وہ کہہ دیتی ہے کہ اپنے ہی ہوتے ہیں جو بھروسہ توڑتے ہیں۔ یہ بس سن کے وہ سوچ میں تو پڑ جاتا ہے، لیکن خیر اس کو اس بات کو بس اتنا ہی دکھایا گیا، اس سے زیادہ اس ٹاپک کو زیادہ نہیں دکھایا گیا۔ اس کے بعد جاتے جاتے وہ پھر یہ بات کرتی ہے کہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ پچھتاؤ گے، بہت زیادہ یقین کر کے۔ اس کے بعد پھر دکھایا گیا اریب صاحب پھر سوچ وچار کر رہے ہوتے ہیں ماہر کے بارے میں، اور یہاں پہ ماہر کو کال آ جاتی ہے، وہ اسٹڈی کر رہی ہوتی ہے، تو اس دوران وہ کہتا ہے کہ آپ کو میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں بالکل بھی نہیں۔ یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ چلیں آپ سے ملنا ضروری ہے، کیونکہ آپ کو ایک بہت ضروری چیز آپ کی واپس کرنی ہے میں نے۔
اور ماہر کہتی ہے میری کون سی ضروری چیز ہے، یہ بات ابھی کر رہی ہوتی ہے وہ، تو اسے لگتا ہے کہ جیسے سعد آ گیا، سعد سن رہا ہوتا ہے یہ بات، اور جب سعد سن لیتا ہے تو اس کے بعد وہ فون بند کر دیتی ہے اور اس کے سامنے کہتی ہے کہ میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں، اور آپ سن کے سعد اس کو کہتا ہے کہ ایسی کیا ضرورت پڑ گئی کہ مطلب آپ کہنا پڑ رہا ہے کسی کو، تو وہ بول دیتی ہے کہ آمنہ خالہ کا فون تھا، یعنی کہ انابیہ کی ماما کا۔ یہاں پہ فون بند کر دیتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارا پرس ہی نہیں آیا تھا، تم بھول گئی تھی گاڑی میں، اور وہ کہتی ہے کہ بالکل آج میں بہت کچھ بھول رہی ہوں، لیکن وہ کہتا ہے کہ چلو خود کو نہ بھولانا کہیں، ایسے میں وہ کہتی ہے کیا مطلب، تو خیر وہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں، اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ فنکشن بڑا اچھا تھا نا، دونوں بہت خوش تھے، تو وہ کہتی ہے ظاہر خوش تو ہوں گے کیونکہ لو میرج تھی۔ یہاں پہ ریب کی ماما ریب کے کمرے میں آتی ہے تو وہ بریسلیٹ دیکھتی ہے، اور بریسلیٹ کو دیکھ کے وہ کچھ سوچنے لگ جاتی ہے کہ بات سیریس ہے، اس کا مطلب اس کے بیٹے کی، اور یہیں پہ ایپیسوڈ کا اینڈ ہو جاتا ہے، اور انشاءاللہ اب مجھے